اس امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا اور یہ فرمایا کہ اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے، اور جس کی آخرت بنے گی یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کی دنیا بنائیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بنے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوگی، اور جب آخرت اجڑتے ہیں تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کو اور اللہ کو اپنی منزل بنانا یہ ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں، اور پوری امت جن مسائل سے دوچار ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اور جن مشکلات سے گھری ہوئی ہے، اس مشکلات سے نکلنے کا، اس حالات کے حل ہونے کا اور ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ یہ مبارک زندگی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ امت ان مسائل سے نکل نہیں سکتی ہے، ان پریشانیوں سے نکل نہیں سکتی ہے چیزوں کے راستے سے اور دنیاوی ترقیات کے راستے سے۔ جتنا مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے۔ مسائل کا حل صرف اس مبارک زندگی میں ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ ساری ہماری اور امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مسائل کا ایک ہی حل کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر میں آ جائے، اس کو سیکھتے ہوئے ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور عالم کے چپے چپے میں یہ زندگی زندہ ہو جائے، اس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا عظیم کام ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت اپنی محنت کا رخ صحیح کرے۔ اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے محنت کی جگہ بنایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے محنت ہی میں پیدا ہوتا ہے، ہاتھ پر ہلاتا ہے، روتا ہے، نہیں روے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر گھسٹنا شروع ہوتا ہے، پھر دوڑنا شروع ہوتا ہے، پھر کمانے میں تھکتا ہے، پھر خرچ کرنے میں تھکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی ترقیات نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ان ساری چیزوں کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے وجود میں آئی؟ فرمایا انسانوں کی جان لگی ہے، انسانوں کے مال لگے ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں لگی ہے، جس سے یہ پوری دنیا میں چمک دمک اور دنیاوی لائن کی رونقیں نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اپنی اصلی شکل میں ہماری زندگی میں اور پوری امت میں اور امت کے راستے سے انسانیت میں آئے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اپنی محنت کا صحیح کرنا ہے، اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں امت میں زندہ فرمایا ہے، وہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ تو آپ نے 23 سال میں امت میں محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ امت میں زندہ کیا کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے۔ بیک وقت میں ایمان سیکھ بھی رہا ہو اور بیک وقت میں ایمان پھیلا بھی رہا ہو، یعنی دعوت اللہ میں لگاوے۔ دعوت اللہ ایسا راستہ ہے کہ بیک وقت میں آدمی بنے گا اور بیک وقت میں عالم بنے گا۔ اللہ نے اسی لیے اس کو تجارت کا نام دیا ہے۔ تجارت میں دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، آدمی خود بھی نفع اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جان مال دعوت اللہ پر لگوائی گئی، جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ نمبر 2، ہر فرد امت کی جان عبادت پر لگائی گئی کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے، جتنا عبادت کا تقاضا تھا۔ گھر کاروبار میں ہم کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ جب اس پر جتنا لگیں گے جتنا تقاضا ہے تو اس کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اخلاق پر جان مال لگوائی کہ ہر ایمان والے کی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگے، جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، ہر ایمان والے کی جان مال اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں لگے، بقدر ضرورت لگے، اسراف سے بچ کر کے لگے۔ ضرورت کی بقدر لگنے کی قید ہے اور اسراف سے بچنے کی قید ہے۔ اس لیے کہ اسراف کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں، اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔
ایسا ہی زندگیوں میں جب اسراف داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی ہے، اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچتی۔ اسراف پوری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگنا، اسراف سے بچ کر کے لگنا، ایک ایسا آسان محنت آپ نے کیا کہ جس میں آدمی کو ملنگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں ملنگ پنا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کوئی گولا پکڑ لو، کہ اس کی اجازت نہیں ہے گھر والوں کے لیے بوجھ بننے کی، کہ ہر آدمی اپنی محنت سے کھائے، اپنی محنت سے اپنے متعلقین کو کھلائے، یہ حکم ہے۔ اور یہ فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے۔ تو ہمارے دین میں ملنگ پنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے دین میں نفسانیت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، سود سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ بس اتنا سا ہے کہ دینداری کے ساتھ ہوگی، دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ کہ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی راحت کو بھی قربان کریں گے، اپنی خواہش کو بھی قربان کریں گے، اپنی دنیا کو بھی آگے پیچھے کریں گے، اور اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا ہے تو بھی اپنی چاہی کو قربان کریں گے، اپنی راحت کو قربان کریں گے، اپنی دنیا کو آگے پیچھے کریں گے، اور اللہ کو اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کو نمبر 1 رکھیں گے۔ بس اسی کا مطالبہ اللہ سے ہے، اور اسی کا نام قربانی ہے۔ کہتے ہیں نا قربانی دو، قربانی دو، تو قربانی کے معنی کسی چیز کو مستقل طور پر چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم چھوڑ کیا سکتے ہیں کہ بھی کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر 2 دن نہ کھائے تو دن میں تارے نظر آئیں گے، 2 دن نہ سوئے تو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتے، صرف آگے پیچھے کرنا۔ 12 بجے کھانے کے عادی ہے، کام کا اتنا تقاضا ہے کہ آپ نے 2 بجے کھا لیا، اس کا نام قربانی ہے کہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے کیا۔ آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہے تو یہ تقاضا پیدل چلے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ پیدل چل گئے، چلے، اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا۔ آپ 8 گھنٹہ سونے کے عادی ہے، کام کی وجہ سے 1 گھنٹہ آپ نے قربانی دیا، کم سوئے، اللہ کہیں گے میرے لیے قربانی دیا۔ فجر کے وقت میں آپ سو رہے، اذان ہوئی، آپ نے لحاظ پھینکا، مسجد کی طرف چلے، اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا۔ تو حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا، اپنی دنیاوی ترتیب کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا، اسی کا نام قربانی ہے۔ میرے دوستوں، محنت کا یہ رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ مجمع میں ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی۔ کتنے سال میں؟ صرف 23 سال میں۔ محنت اتنی طاقتور ہے، جو محنت کا صحیح رخ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجمع بھی بنا دیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، اور ماحول بھی بنا دیا کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔